السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمس بھائی، لگتا ہے آپ لوگوں نے کافی دیر سے پروگرام شروع کیا، میں تو ابھی آیا۔ مولانا صاحب، جی جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز۔ اچھا، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، آپ کی آواز کافی دھیمی آ رہی ہے، یعنی نہیں، آپ کی آواز تو بالکل صاف آ رہی ہے۔ آپ کی آواز نہیں کمزور آ رہی ہے۔ شمس بھائی مجھے بھی ٹھیک آ رہی ہے۔ علامہ صاحب کی آواز ٹھیک ہے، آپ کی طرف شاید ہے اچھا کوئی مسئلہ۔ ٹھیک ہے، پھر کوئی نیٹ میں مسئلہ ہوگا۔ اچھا علامہ صاحب، سیرت المہدی کے اندر ایک حوالہ لکھا ہے، اس کے بیٹے نے مرزا قادیانی کے حوالے سے، وہ کہتا ہے کہ ایک لڑکی کو، ایک شہزادی کو ایک فقیر سے محبت ہو گئی، جی تو وہ جب فقیر مر گیا تو شہزادی بڑا روئی پیٹی سارا کچھ، تو بادشاہ اس کو لے کے چلا گیا اس فقیر کی میت کے پاس۔ تو شہزادی نے اس فقیر کو جب بھوسا دیا تو وہ زندہ ہو گیا، یعنی چمی لی اس فقیر کی، چمی لینے سے وہ فقیر زندہ ہو گیا۔ یہاں تک تو مرزا قادیانی کا بیٹا تحریر لکھتا ہے کہ وہ جو شہزادی تھی، اس کے بوسے میں اتنی طاقت تھی، اتنی اس میں قوت تھی، کشش تھی، کہ وہ مرا ہوا فقیر جو ہے وہ ایک دفعہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، جب ہم کہتے ہیں ان کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ کن فیکون ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو جہاں دل کرے لے جائے، مگر یہاں آگے یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اس شہزادی کی چمنی کو ماننے کو تیار ہے۔ ہاں جی، دیکھو شہزادی نے چمنی لئی ہے تو مردہ اٹھ کے بہ گیا ہے، مردہ اٹھ کے بہ گیا۔ ایک منٹ جی لاما صاحب، ایک منٹ میں کہنا شہزادی نے دیکھو نا واقعہ لکھا، چمی لکھتا ہے مردہ زندہ ہو کے بیٹھ گیا ہے، تو ایک ایسا منحوس ہے یہ میرے خیال جی چمی لینا سی وہ ضمیر ہی مردہ ہو کے مطلب مر جاتا سی۔ نہیں، اصل میں وہ شہزادی کے ہونٹوں پہ مرہم عیسیٰ لگا ہوا ہوگا۔ نہیں دراصل بات یہ ہے کہ مولانا صاحب دراصل بات یہ اس نے یہ سارا جو قصہ ہے یہ مولانا روم کی مثنوی سے چرایا ہے۔ وہاں وہ عشق کی بات کرتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، وہ مجھے چھو جائے تو میں زندہ ہو جاؤں گا۔ اس نے وہ ملکہ کا وہ تصور کیا کر کے اس نے وہ چرایا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ کے نبیوں کی شان ہی ایسی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردہ مطلب مریض کو چھونا شفا ہو جانی، جی جی یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ پھر نبی کا کرتا مطلب نبی کی آنکھوں سے لگا تو بینائی واپس آ گئی۔ یہ ایسا نیش ہے، ایسا بیماریاں نہ ماریا سی تو بندہ کہتا سی حضرت صاحب دعا کر دینا لیکن مہربانی کر کے ہاتھ نہ پھیرنا سر پہ، تھوڑی مہربانی۔ اصل میں عمران بھائی نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک بات کی تھی، وہ میں نے سنی، اور وہی میری پہلی بات سنی۔ شروع میں پتہ نہیں آپ کی کیا گفتگو چلی۔ عمران بھائی نے کہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ مرزا قادیانی جادوگر ٹائپ کا بندہ تھا۔ عمران بھائی یہ جادوگر ٹائپ بندہ نہیں تھا، یہ تھا جادوگر اصل میں۔ جی یہ تھا جادوگر۔ جادوگر ٹائپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جادوگر نہیں تھا لیکن جادوگروں کی طرح تھا۔ یہ جادوگروں کی طرح نہیں تھا، یہ تھا جادوگر۔ اور یہاں بات شاید میری تھوڑی سی لمبی بات اصل میں کیا ہے، دیکھیں جو خلاف عادت بات ہوتی ہے نا، خرق عادت جس کو کہتے ہیں، ایک چیز تو وہ ہوتی ہے جو عادتاً ہوتی ہے، ایک چیز وہ ہوتی ہے جو خلاف عادت ہوتی ہے۔ عادتاً جو بات ہوتی ہے اس کو معجزہ نہیں کہا جاتا۔ مثال کے طور پر میاں بیوی کے نکاح سے اور ان کے تعلق سے بچہ پیدا ہو جائے، اس کو معجزہ نہیں کہتے، اس لیے کہ یہ بات عادت کے مطابق ہے۔ جو بات عادت کے خلاف ہو جائے نا اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ یا جیسے کہ مثال کے طور پر اونٹنی سے اونٹنی پیدا ہو جائے، اس کو معجزہ نہیں کہتے، اس لیے کہ عادتاً ایسا ہوتا ہے۔ جو چیز خلاف عادت ہو جائے، پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو جائے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اب جو چیز عادت کے خلاف ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے دو چیزیں کار فرما ہوتی ہے، یا تو اس کے پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے یا سبب نہیں ہوتا۔
وہ ڈائریکٹ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اگر اس کے پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے یا سبب نہیں ہوتا ہے. اب معجزات کے پیچھے اسباب نہیں ہوتے. مثال کے طور پر کسی نبی کے ہاتھ پہ جب معجزہ ظاہر ہوتا ہے تو اس معجزے میں ہاتھ تو اس نبی کا استعمال ہوتا ہے، لیکن طاقت اور قدرت اللہ کی استعمال ہوتی ہے. جیسے سانپ کا لاٹھی بن جانا، لاٹھی کا سانپ بن جانا، اب یہ معجزہ ہے، اس لیے کہ عادتاً ایسا نہیں ہوتا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے حکم دیا لاٹھی پھینک دیجئے، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینک دی. اب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونا ہے، لیکن وہ لاٹھی سانپ بن گئی. تو معلوم ہوا کہ اس لاٹھی کو سانپ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں بنایا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ لاٹھی کو پھینک رہے ہیں. اب اس لاٹھی کو سانپ بنانا یہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. پھر جب سانپ بن گئی تو اللہ نے فرمایا کہ اب اسے پکڑ لیجئے. اب جب وہ لاٹھی کو پکڑ لیں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ سے کپڑا لپیٹا اور دم سے پکڑ رہے تھے. اللہ نے فرمایا نہیں، کپڑا ہٹا دے اور سر سے پکڑیں. اب جب وہ سر سے پکڑنے لگے تو قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا گئے. قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا آپ گھبرائیے نہیں. وہ گھبرا کیوں گئے؟ اس لیے کہ سانپ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں بنایا تھا، سانپ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بنایا تھا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام وہاں گھبرا جاتے ہیں. تو اس کے معجزے میں یہ ہوتا ہے کہ نبی اور ولی کا صرف ہاتھ استعمال ہوتا ہے. دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بار بار وَتُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. مقصد یہ ہے کہ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ کہیں قم بِإِذْنِ اللَّهِ، آپ کھڑے ہو جائیں اللہ کے حکم سے. اب آپ کا کام صرف اتنا کہنا ہے، اس مردے کو زندہ کرنا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طاقت اور قدرت میں نہیں تھا، یہ اللہ رب العزت کی طاقت اور قدرت میں تھا. تو معلوم ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی ظاہری سبب اور کچھ نہیں ہوتا. ظاہری سبب صرف نبی کا ہاتھ استعمال ہوتا ہے، لیکن قدرت اللہ کی ہوتی ہے. اور ایک ہے جادو. جادو میں کیا ہوتا ہے کہ سبب ہوتا ہے لیکن اس سبب میں سبب مخفی ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا. ترتب امور غریبۃ باسباب خفیۃ. جادو کی تعریف کیا ہے؟ ترتب امور غریبۃ، عجیب و غریب امور کا ہو جانا خفی اسباب کی وجہ سے. مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے کرسی ہے، وہ کرسی اٹھنے لگی، ہوا میں گھومنے لگی. اب آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ کرسی گھوم رہی ہے، وہ کرسی نہیں گھوم رہی ہے، اس کو شیاطین نے اٹھایا ہوا ہے. لیکن وہ شیاطین جو اس کو اٹھا رہے ہیں وہ شیاطین آپ کو نظر نہیں آ رہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ پیر صاحب نے اپنی انگلی سے اس کو اٹھایا اور گھما رہا ہے، اور اسی پر یہ ہمارے جعلی پیر جو ہے وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. حالانکہ وہ پیر وہ کچھ نہیں ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ جادوگر ہوتے ہیں. جب بھی ان سے کہا جاتا ہے نماز کیوں نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں ہم نماز مدینے میں پڑھتے ہیں. نماز مدینے میں کیوں پڑھتے ہیں؟ وجہ اب بنیادی بات بتانے لگا ہوں. دیکھیے جب انسان سنتوں پر عمل کرتا ہے، ولی اللہ کی پہچان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اولیاء اللہ کی پہچان بتائی ہے. فرمایا اولیاء اللہ تو وہ ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اولیاء اللہ کون ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور جن میں تقوی کی صفت ہوتی ہے. تو جتنا تقوی بڑھتا جائے گا اتنی اللہ کی اعانت اور مدد بڑھتی جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر خرق عادت چیزوں کا اظہار فرما دیتے ہیں. تو یہ اولیاء اللہ کی کرامت کہلاتی ہے اور انبیاء کرام کا معجزہ کہلاتا ہے. جہاں تک جادو ہوتا ہے تو جادو میں شیاطین کا دخل ہوتا ہے. اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جادوگر کیا کرتے ہیں؟ ہماری زبان پہ یہ الفاظ نہیں آتے. اگر کسی کو اس چیز سے کوئی ٹھیس پہنچے تو معذرت کے ساتھ صرف جادو کی بات آپ کو سمجھانی ہے. جادوگر کیا کرتا ہے؟ وہ شاعر اللہ کی توہین کرتا ہے. جادوگر کیا کرتا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. جادو کفر ہے. اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. کفر کس نے کیا؟ شیاطین نے کیا. تو جادو کو اللہ نے کفر قرار دیا ہے، اس لیے کہ کفر کے بغیر جادو ہو ہی نہیں سکتا.
جادوگر سب سے پہلی سیڑھی میں کیا کرتا ہے؟ وہ کافر بنتا ہے. دوسری سیڑھی میں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شاعر اللہ کی توہین کرتا ہے. نعوذ باللہ وہ قرآن کریم کے مقدس اوراق سے استنجا کرتا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ایسے ایسے جادو کی قسمیں جس میں وہ غلاظتیں کھاتے ہیں اور اس میں وہ غلاظتوں کے اندر ڈوب کر رہتے ہیں، غلاظتوں کے اندر اپنے جسم پر غلاظت ملتے ہیں. غلاظت میں ان کو سکون آتا ہے، غلاظت میں ان کو آرام آتا ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ اگر جادوگر آدمی وہ نیک ہو جائے، متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، صاف ستھرا ہو جائے، تو جادوگر آدمی کا جادو اثر نہیں کرتا. جتنا وہ گندا ہوگا اتنا ہی اس کا جادو زیادہ اثر کرے گا. تو جتنا وہ گند کے، یہاں تک کہ بعض جادو ایسے جس میں انسانوں کی بلی دینی پڑتی ہے، یہ تو مشہور بات ہے، آپ لوگ سنتے ہوں گے. بعض جادو ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسانی گوشت کھانا پڑتا ہے. بعض جادو یعنی جتنا گندا کام کریں گے اتنا آپ کا جادو مضبوط ہوتا جائے گا. جادوگر آدمی جو ہوتا ہے اس کو مسجد میں گھٹن ہوتی ہے. جس آدمی کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے اس آدمی کو بھی مسجد کے اندر پاک جگہ میں گھٹن ہوتی ہے. نماز کے دوران اس کو گھٹن ہوتی ہے. پاک صاف ستھرا رہے تو اس کو گھٹن ہوتی ہے. باتھ روم میں اس کو آرام آتا ہے، غلاظت میں اس کو آرام آتا ہے. اور جس آدمی کے اوپر جنات کا اثر ہوتا ہے، جب وہ جنات کا اثر ان سے ختم ہوتا ہے اس کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور جب جنات کا اثر اس کے اوپر ظاہر ہو جاتا ہے تو اس کے پیر اکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے ہاتھ اکڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اب ان باتوں کے اوپر تبصرہ عمران بھائی کرے گا کہ مرزا قادیانی جب بیمار ہو گیا تو اس کا علاج کیا تجویز کیا کہ مجھے غلاظت کے اندر دفن کر دو تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اور جب اس کو غلاظت کے اندر اس جوڑ کے اندر دفن کر دیا گیا تو مرزا قادیانی کی طبیعت صحیح ہو گئی. یہ اس کمرے کے اندر گیا کہ جس کمرے کے اندر جس کے ساتھ باتھ روم تھا، اور اس کا بھی وقت باتھ روم کے اندر ہی زیادہ گزرتا تھا. بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایک دن میں مجھے 100 مرتبہ پیشاب کرنے کے لیے باتھ روم جانا پڑتا تھا. یہ موضوع ہے پھر افضل صاحب کا. جی آپ ان چیزوں کو دیکھیں نا. اسی طرح جب وہ مسجد کے اندر آیا، نماز کے لیے کھڑا ہونے لگا تو چیخ نکل گئی، اور وہ کہتے ہیں کالی چیز میرے بدن سے نکل گئی اور باہر چلی گئی. اور اسی طرح حضرت صاحب کے سر کے اوپر بوجھ رہتا تھا. کہتا ہے نا یہ دو بیماریاں تھی. جو آدمی سحر سے متاثر ہوتا ہے تو اس کے سر کے اوپر بوجھ رہتا ہے اور جسم کے اندر درد رہتے ہیں. اور حضرت صاحب کے اوپر دورے پڑتے تھے. یہ دورے بھی جنات کے دورے تھے جو اس کے اوپر پڑتے تھے. اور پھر حضرت صاحب کا جسم بھی اس کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا تھا، اس لیے کہ وہ شیاطین اس کے بدن سے نکل جاتے تھے. اب دیکھیے کہ جیسے آج کے عنوان تھا خود کاشتہ پودا نا، تو خود کاشتہ پودا. اب یہ کہ ان کے پاس جو فرشتے آتے تھے ان فرشتوں کے نام بھی اس دن ایک پروگرام میں بتایا گئے تھے جی. ایک نام تو حفیظ تھا، اور ایک فرشتہ ان کا عبد القادر کے نام پر تھا ان کے، اور ایک فرشتہ ان کا درشنی کے نام کا تھا، اور ایک فرشتہ ٹیچی، اور ایک فرشتہ ان کا وہ انگریز والا مٹھن لال اس نام کا تھا. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ فرشتے تھے یا مرزا قادیانی کے موکل تھے جادوگر کے؟ یہ جادوگر کے موکل تھے. وہ تمام اثرات جو ایک جادوگر کے اندر ہونے چاہیے وہ تمام باتیں مرزا قادیانی کے اندر موجود تھی. اور اس کے پاس جو آتے تھے وہ ظاہر بات ہے کہ وہ سارے کے سارے شیاطین تھے، وہ کوئی فرشتے نہیں تھے. اور پھر جیسے میں نے بتایا کہ آج کا جو عنوان تھا وہ کیا تھا؟ انگریز کا خود کاشتہ پودا. بھائی یہ ہم نہیں کہتے، یہ تو مرزا قادیانی خود کہتے ہیں کہ میں تمہارا خود کاشتہ پودا ہوں، اور انہی کی تعریف کے پل باندھ رہا ہے. غلاظت کے اندر رہتا ہے اور ناپاکی کے اندر رہتا ہے. اور اب یہ ہماری بہنیں بھی سنتی ہوں گی. آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خواتین کے بیماری کے جو ناپاکی کا جو خون ہوتا ہے، جادوگر آدمی کا اس کو استعمال کرنے میں اس سے بہت بڑا جادو کا دخل ہوتا ہے. مرزا قادیانی بھی وہ کپڑے محمدی بیگم کے منگواتا تھا اور اس کو سونگتا تھا. تو یہ جادوگر ٹائپ کا نہیں تھا، یہ بندہ تھا ہی جادوگر. اس کے موکلوں سے بھی پتہ چلتا ہے اور اس کی زندگی سے بھی پتہ چلتا ہے. یہ پکا ٹھکا جادوگر تھا، اور اپنے جادو کو یہ سمجھے کہ نعوذ باللہ نبوت کا نام دیتا تھا، اور جادو کے اثرات کو یہ اپنے معجزے کہتا تھا، اور شیاطین کے باتوں کو یہ اپنی پیشن گوئیاں کہتا تھا.
اب ظاہر ہے کہ شیاطین کی باتیں، ظاہر ہے کہ شیطان تو شیطان ہے. اب شیطان کیا کرتا تھا کہ ان کو جو باتیں بتاتا تھا وہ باتیں آگے جا کر کے اس کا جو ریزلٹ نکلتا تھا تو پھر یہی ہے کہ آدم کے موت کے لیے یہ لوگ ختم بھی کر رہے ہیں اور پھر جا کر کے اس کو کنویں میں بھی پھینک رہے ہیں اور اجتماعی دعائیں بھی کر رہے ہیں. جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کا خود کاشتہ پودا ہوتا ہے. نبی اللہ کا خود کاشتہ پودا ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ خود فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ چنتا ہے. کوئی آدمی اپنے محنت سے نبی نہیں بنتا، اپنی طاقت سے نبی نہیں بنتا، نبی کے اتباع سے نبی نہیں بنتا. ورنہ مرزا قادیانی خود کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر وہ تمام اوصاف موجود تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کامل اتباع کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں کامل اتباع موجود تھی، خلفائے راشدین میں موجود تھی، لاکھوں صحابہ کرام میں موجود تھی. ان میں سے تو کوئی بھی اتباع کی وجہ سے نبی نہ بن سکا. اگر نبی بنا تو مرزا قادیانی بنا. حالانکہ جب ہم ارزا کی زندگی پہ بات کرتے ہیں کہ آ جاؤ کہ مرزا قادیانی نے کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی ہے تو پھر بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع کے ساتھ تو مرزا قادیانی کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں. اللہ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ نے کلمہ طیبہ، کلمہ توحید، سچی نبوت کی مثال اللہ نے عطا بیان فرمائی ہے کہ شجرۃ طیبہ، پاکیزہ اور مضبوط درخت کے ساتھ کہ اس کی جڑیں زمین کے تہ میں ہوتی ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہوتی ہے. اس کی شاخیں آسمانوں میں ہوتی ہے. اور وہ درخت کا شجرۃ خبیثۃ، فرمایا اس کی مثال وہ خبیث درخت کی طرح ہے کہ جو زمین کے اوپر ہوتی ہے، اگر تھوڑی سی ہوا بھی چلے تو وہ وہاں سے ختم ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے. تو جو نبوت کا پودا ہوتا ہے وہ اللہ کا بویا ہوا پودا ہوتا ہے، وہ اللہ کا خود کاشتہ ہوتا ہے، وہ انگریز کا خود کاشتہ نہیں ہوتا. بھائی ہم تمہیں انگریز کا خود کاشتہ پودا نہیں کہتے، تم خود اپنے آپ کو انگریز کا خود کاشتہ پودا کہتے ہو. اور جب خود کہتے ہو تمہاری ساری زندگی انگریز کی غلامی میں گزری ہے تو انگریز کے خود کاشتہ پودا جو ہوتا ہے وہ جادوگر ہوتا ہے، وہ نبی نہیں ہوتا. نبی کسی حال میں بھی انگریز کا محتاج نہیں بن سکتا. دیکھیے ہم نے آج سورہ یوسف کی اس آیات کی تفسیر میں پڑھی، آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ وہ بادشاہ جو تھا، جو جس نے خواب دیکھا تھا، وہ بادشاہ کافر تھا. یوسف علیہ السلام نے اپنے قیدی ساتھی سے کہا جب تم قید سے نکل جاؤ تو اپنے بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کر دینا کہ ایسا ایک بندہ ہے جس کا نام یوسف ہے، وہ جیل کے اندر ہے، بے گناہ ہے. لیکن جب وہ نکل گیا تو اس کو بادشاہ کے سامنے یہ تذکرہ کرنا بھول گیا. علماء کہتے ہیں یہ بھولا نہیں تھا، یہ اللہ نے بھلا دیا تھا. اور اس کے بعد بھی یوسف علیہ السلام 7 سال تک قید میں رہے. کیوں؟ اس لیے اللہ نے بلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کسی کافر بادشاہ کے محتاج نہیں کرنا چاہتے تھے. اب اگر یہ جا کر ان سے کہہ دے تو اب اس کافر بادشاہ کا احسان ہو جائے گا یوسف علیہ السلام پر، اور اللہ کی غیرت کو یہ بات گوارا نہیں ہے، برداشت نہیں ہے کہ اس کافر بادشاہ کا احسان میرے نبی کے اوپر ہو جائے. اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ اس بادشاہ نے پھر خواب دیکھا اور وہ بادشاہ سر جوڑ کر پھر ان کے پاس بندہ بھیج رہے. جب بندہ جاتا ہے تو یوسف علیہ السلام پھر بھی نہیں آتے، کہتے پہلے میرے بات کی صفائی کر دو، اس کے بعد پھر میں آؤں گا. جب بات صاف ہوتی ہے پھر اللہ کا نبی آتا ہے. اللہ اپنے نبی کو کسی کافر کے آگے نہیں جھکاتے. لیکن یہاں پر یہ ساری زندگی انگریز کی خدمت کر رہا ہے، انگریز کی تعریف میں کتابیں لکھ رہا ہے، 50 کتابیں لکھوں گا، اور اس میں اور صاف کہتا ہے کہ جتنی تعریف انگریز کی میں نے کی کسی اور نے نہیں کی. ڈاکٹر سمر صاحب نے جب یہ کیا نا کہ انہوں نے اللہ کی کتنی حمد کی ہے، میں نے کہا وہ خود کہتا ہے کہ انگریز کی جو تعریف میں نے کی ہے اتنی تعریف کسی اور نے کی نہیں ہے. اور مسیح ہندوستان میں اور اس طرح یہ دوسرا جو ان کی جو کتاب ہے جس میں خاص طور پر اسی چیز کے لیے انہوں نے مرزا قادیانی نے نام بھول گیا، اس کا روحانی خزائن میں ہے، اس میں تو انہوں نے پوری کتاب ہی اس بات پر لکھی ہے انگریز کی خدمت میں، اور انگریز کے آگے ساری زندگی چمچگیری کرتا رہا. ملکہ وکٹوریہ کی زندگی میں ساری زندگی اس کی چمچگیری کرتا رہا. یہ نبوت کا معیار نہیں ہوتا. یہی وجہ یہ کبھی معیار نبوت پہ بات نہیں کریں گے
یہ جب بھی بات کریں گے تو معیار نبوت سے ہٹ کر بات کریں گے، اور ان مبہم آیتوں میں، ان عام اور مطلق آیتوں میں یہ بات کریں گے کہ جن آیتوں سے کسی کو جو ہے، ان آیتوں کے بارے میں یہ بات کریں گے کہ جو آیتیں مبہم ہے یا جو عام آیتیں ہیں، اور ان عام آیتوں میں یہ مسلمانوں کو الجھانے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم اس کی زندگی پہ نظر دوڑاتے ہیں تو یہ جادوگر ٹائپ کا نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل جادوگر تھا، اور اپنے جادو کو انہوں نے جو ہے وہ نام دیا معجزات کا، اور اپنے جادو کے شیاطین کو انہوں نے نام دیا اس کا۔ پچھلی دفعہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا، انہوں نے کہا ہمارا خدا وہ ہے جس کے ہزاروں ہاتھ اور پیر ہے، اور جو ایسا 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 ہے۔ شمس بھائی کو میں نے کہا اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہے، قادیانی کہتے ہیں ہمارا خدا، قادیانی کہتے ہیں ہمارا خدا، ٹھیک ہے، ان کا خدا ایسا ہوگا، مسلمانوں کا خدا ایسا نہیں ہے۔ تو جیسے ان کا خدا ہے ویسے ہی ان کے فرشتے ہیں، اور اسی طرح ان کی نبوت ہے۔ اب ہمیں ان کی باتوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کا خدا بھی اور ہے، ان کے فرشتے بھی اور ہے، ان کا نبوت بھی اور ہے، اور ان کا معیار نبوت بھی اور ہے۔ جزاکم اللہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے بہت زبردست قسم کا مرزا قادیانی کا تعارف جو ہے وہ لوگوں کو کروایا ہے، مگر وہ مجھے پھر یاد آ گیا وہ ایک شعر، وہ جو سر پہ باندھی تھی وہ شلوار کس کی تھی۔ تو بالکل آپ نے صحیح کہا، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ مرزا قادیانی جب